اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم اجمعین۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے ایمانی ذی شعور معزز و مکرم بزرگان اعظام، مسجد حاضہ کے نمازیوں، ارباب علم و دانش، لفظ انسان نسوعہ سے بنا ہے، توبتاً نصوحا، یہ نصوحا سے انسان نکلا ہے، یعنی غلطی کرنے والا، اور الانسان مرکب من الخطایا والنسیان۔ مالک ارض و سما نے انسان کے اندر غلطی کے مادے کو رکھا ہے۔ انسان فطرتاً غلطی کرتا ہے، یہ مادہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر رکھا اور فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، سارے کے سارے بنی آدم خطا کار ہیں، لیکن خطا پر اڑ جانا نقصان کا باعث بنا، اور خطا کے اوپر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے ندامت پر کھڑے ہو جانا، ندامت پر اپنا سر جھکا لینا، اللہ کے سامنے عزت اور مکرم اور محترم والا بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ساری امت اگر نیکی پر آ جائے، پوری دنیا اگر نیکی پر آ جائے تو اللہ سے پوچھا گیا آپ کیا کریں گے؟ تو فرمایا سب کے سب کو موت دے کر جنت میں داخل کر دوں گا، پھر ایسی قوم کو پیدا کروں گا جس کے اندر خطا کا مادہ بھی رکھوں گا، اور جب وہ غلطی کریں گے، جب خطا کریں گے تو خطا کرنے کے بعد جب وہ میری طرف آئیں گے، توبہ کریں گے، پھر ان کو میں معاف کر کے خوش ہو جاؤں گا اور پھر ان کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ گویا اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، توبو، لوٹ آؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، توبتاً نصوحا، غلطی کے بعد، خطا کے بعد۔ اور توبہ کیا ہے؟ فرمایا التوبۃ الندامہ، انسان نے گناہ کر لیا، انسان سے کوئی بڑی خطا ہو گئی، انسان سے بھول چوک ہو گئی، یا انسان سے جان بوجھ کر کوئی غلطی کر گیا، تو اس کے بعد اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ جو غلطی میں نے کی ہے یہ تو مجھ سے غلط ہو گیا، یہ تو اللہ کی نافرمانی والا عمل مجھ سے سرزد ہو گیا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو فوراً اس کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ میں نے تو اپنے رب کی نافرمانی کی، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسی کا نام توبہ ہے، اسی کا نام توبہ ہے، التوبۃ الندامہ۔ جب بندے کو غلطی پر احساس ہو جائے، جب بندے کو غلطی کے اوپر جو ہے احساس ہونے لگے تو اپنے رب کے سامنے شرمندگی کرے، تو یہی توبہ ہے۔ اب گناہ کے بھی دو طریقے ہیں،
ایک انسان نے خطا کی اور وہ چھپ چھپا کے سب کے آنکھوں سے اوجھل ہو کر کی، اور ایک خطا یہ تھی کہ سب کے سامنے علل اعلان جو ہے گناہ کیا. تو اب بندے کو چاہیے کہ علل اعلان گناہ کرنے والا علل اعلان اللہ کے سامنے معافی مانگے، اور چھپ کر گناہ کرنے والا اپنے رب کے سامنے ندامت کرے. ہاں اگر کسی وجہ سے وہ علل اعلان معافی نہیں مانگ رہا اور چپ کر کے اپنے مالک کے سامنے سر ہم تسلیم کر کے اپنی خطاؤں کے اوپر سر جھکا لیا تو اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا. بنی اسرائیل کے دو بڑے واقعات تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں. ایک تو یہ کہ جب کفل کے پاس ایک لڑکی کو لایا گیا، اور کفل ایک ایسا آدمی تھا کہ جس کے گھر کے اندر ہر روز نئی لڑکی لائی جاتی. ایک لڑکی کو اس کے پاس پیش کیا، قیمت ادا ہو گئی. جب کفل اس کی طرف گناہ کی نیت سے آیا تو رونے لگی. تو کفل نے کہا کیوں رو رہی ہے؟ میں نے تجھے زبردستی تو کر کے لایا نہیں، پیسے لیے ہیں، قیمت ادا کی ہے، اپنی مرضی سے تو میرے یہاں آئی ہے. تو کفل نے کہا میں پیشہ ور نہیں ہوں، میں پیشہ ور بدکار نہیں ہوں، میرا خاندان بھی ایسا نہیں ہے، میرے خاندان میں بھی کبھی یہ گناہ نہیں ہوا، لیکن آج گھر کے حالات نے بھوک کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے مجھے یہ کام کرنے پر مجبور کیا اور میں یہاں آئی ہوں. چنانچہ کفل کا دل نرم ہوا اور اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوا. تو اس کو کہا جو اجرت میں نے تجھے دی تو یہ لے کر چلی جا، اور میں تیرے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کر رہا، تو چلی جا، آزاد ہے، اور تو اپنے گھر کے معاملات جو ہے دیکھ. وہ عورت چلی گئی. رات کو اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ موت آ گئی، مر گیا. اب لوگوں کا جو المیہ ہے، ہمارے لوگوں کی جو سوچ ہے، معاشرے کا جو ذہن ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر کسی بندے سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، کوئی بندہ اگر بھول کر یا قصدن یا سہون غلطی کر دیتا ہے تو ہمارا معاشرہ جنت اور جہنم کے، مغفرت اور جو ہے خطا کے فتوے دیتا ہے. اب یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے توبہ کا دروازہ بند کیا ہے. اگر اللہ مجھے اتنی نافرمانی کے باوجود رزق کھانے کے لیے دے رہا ہے، دنیا کا ایک المیہ ہے، اللہ کا فیصلہ کل آدم خطاؤن، آدم کی اولاد خطا کار تو ہے، غلطی کا مادہ تو سب کے اندر ہے، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے وہ غلطی ہو جاتی ہے اور کسی کر کے وہ دنیا والوں کے سامنے آ جاتی ہے. لیکن جو غلطیوں کو ابھارنے والا ہوتا ہے، غلطیوں کو اوپر سے پردے اٹھانے والا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ اس سے بڑا بدمعاش ہوتا ہے. لیکن وجہ کیا ہوتی ہے؟ دوسروں کے سامنے پارسا بنا ہوا ہوتا ہے، اصل میں تو وہ بڑا گنڈا بدمعاش ہوتا ہے. لیکن لوگوں نے فتوے جھاڑنا شروع کر دیے. کفل مر گیا، یہ تو ایسا تھا، یہ ویسا تھا، یہ جہنمی تھا، یہ فلاں تھا، یہ ایسا تھا، یہ بدکار تھا، یہ زانی تھا، فلاں فلاں تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے کفل کے دروازے کے اوپر لکھا تھا، لوگو کفل کی مغفرت کر دی گئی ہے، کفل کو معاف کر دیا گیا ہے، اور جو اس کے جنازے میں کھڑا ہوگا آج اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا. لوگو چشم تصور کے ساتھ ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دنیاوی شکلیں اور صورتیں دیکھ کر جج کرنے کا اختیار رب نے کسی کو نہیں دیا. کسی کے ظاہر کو دیکھ کر باطن کا قیاس کرنے کا اختیار رب نے کسی کو نہیں دیا. اس لیے کہ بعض مرتبہ
ظاہر میں کیسا آدمی ہوتا ہے، باطن اس کا اللہ کے ساتھ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ تقوی اور نمازیں پڑھنے والا اور یہ پگڑیاں ٹوپیوں والے اور یہ مسجد میں نمازیں اور تہجد پڑھنے والے اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان برائے انسان قدر کر کے دکھایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی ہے۔ یہاں تو اللہ یہ کہہ سکتے تھے ہم نے تو مسلمانوں کو عزت دی ہے، ہم نے تو ایمان والوں کو عزت دی ہے، لیکن نہیں، اللہ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی ہے۔ کیسے؟ کسی کو بادشاہت دی، کسی کو سمندروں پر جو ہے قابض کیا، کوئی ہواؤں پر قابض ہو گئے، کسی کو کسی شعبے میں عزت دی۔ گویا انسان برائے انسان قدر کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک گویہ تھا، اور وہ ہمیشہ یہی دھن اور مستی میں رہا، بوڑھا ہو گیا۔ بوڑھا ہونے کے بعد جب آواز میں وہ دم نہیں رہا، جب لوگ اس کا کچھ سننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو بھوکا پیاسا کھجوروں کے باغ میں بیٹھا ہوا اللہ کے سامنے لو لگا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے، اے اللہ، دنیا اور آخرت کے تمام اسباب ختم ہو گئے، تیرے سامنے یہ بندہ آیا جس کے پاس نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے، نہ مال و متاع ہے نہ اسباب ہے، آج تیرے سامنے ہاتھ بھی پھیلائے تو بھوکا ہونے کی وجہ سے، رزق کی بنا پر، آج تجھ سے اگر معافی طلب بھی کرنے کے لیے اگر کھڑا ہوا ہوں تو وہ اپنی ضرورت کی بنا پر ہوا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے تھے، فوراً الہام ہوا، یہ خواب دیکھا، کہا خطاب فلاں جگہ میرا دوست کھڑا ہے، فلاں جگہ میرا رفیق و میرا دوست بیٹھا ہے، وہ مجھے آواز دے رہا ہے، جاؤ اور اس کی مدد کرو، جاؤ جا کر اس کی ضرورت پوری کرو۔ تو یہ اللہ ہے، جب معاف کرنے کے لیے انسان ایک قدم بڑھاتا ہے، معافی مانگنے کے لیے انسان ایک قدم بڑھاتا ہے، تو رب کی ذات 2 قدم آگے بڑھتی ہے۔ وہ تو انتظار میں ہے کہ کب میرا بندہ مجھ سے مغفرت تلاش کرے، کب میرا بندہ میری طرف آئے اور میں اس کو معاف کروں، کہ اب اس کی میں گناہوں کو معاف کروں۔ بنی اسرائیل کا واقعہ لکھا ہے، کہا ایک آدمی نے 99 قتل کیے، اور قتل کرنے کے بعد اس کے ذہن میں آیا کہ مجھ سے تو بہت بڑا جرم ہو گیا۔ کسی آدمی کے پاس گیا، کہا میں نے 99 قتل کیے ہیں، معافی چاہتا ہوں، کیا میرا گناہ معاف ہوگا؟ تو دنیاوی مسئلہ، فتوے تو ہم نے جو ہے ہاتھ کی انگلیوں پر، پورووں پر رکھے ہوتے ہیں کہ کب ہمیں کوئی ملے اور اس کے اوپر فتویٰ جاڑ دیں۔ اس نے کہا 99 قتل کر کے اب تو آیا معافی مانگنے، نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا 99 کیے ہیں، ایک اور کرنے میں کیا دقت ہے؟ ماری تلوار، سر اتار دیا، 100 مکمل۔ آگے نکلا، کسی سے پوچھا، کہا 100 قتل کر کے آیا ہوں، تو گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا فلاں بستی میں علماء صلحاء رہتے ہیں، وہاں جاؤ، ان سے مسئلہ دریافت کرو اور اس کے بعد توبہ کرو۔ اب اس بندے نے وہیں سے رخت سفر باندھا اور توبہ کی نیت سے چلا گیا۔ راستے میں اللہ کی عجیب شان انتقال ہو گیا، مر گیا، موت آئی۔ اب یہ فیصلہ کرنا ناممکن ہو گیا کہ یہ جو جا رہا تھا تو اس کا نام توبہ والوں میں لکھا جائے یا گنہگاروں میں لکھا جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا زمین ناپو، جس طرف زمین زیادہ ہوگی اسی طرف اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اصل تو یہ تھا کہ جس طرف سے چلا تھا وہ جگہ کم تھی اور جدھر جانا تھا وہ مسافت زیادہ تھی، تو اللہ نے زمین کو حکم دیا، کہا سکڑ جا اور یہ جگہ اس کے قریب کر لے، اس لیے کہ میرا بندہ اس نیت سے گھر سے نکلا تو تھا کہ میں توبہ کے لیے جا رہا ہوں۔ تو گویا جس نے نیت کی اس کو اللہ نے معاف کیا۔ میں نے پچھلے جمعے میں بھی حدیث پڑھی تھی، غفرت لک ولا ابالی، میرا بندہ جب بھی آئے گا میں اس کے گناہوں کو معاف کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا جب میرا بندہ
میرے پاس آتا ہے، میں نہیں دیکھتا کہ عمر کتنی ہے، میں نہیں دیکھتا کہ کتنی بار توبہ کی ہے، میں نہیں دیکھتا کہ کتنی بار وعدہ خلافی کی ہے۔ اے میرے بندے، اگر دن میں 100 بار گناہ کرتا ہے اور 100 بار توبہ کرتا ہے، تیری توبہ 100 بار ٹوٹتی ہے، تو دوبارہ توبہ کرے گا، میں تیری توبہ کو پہلی کی طرح دوبارہ جو ہے قبول کروں گا، شکوہ نہیں دوں گا، تجھ پہ تانا نہیں دوں گا۔ لیکن ہاں ایک بات یہاں آتی ہے کہ جب بندہ توبہ کی نیت کر کے، بدلنے کی نیت کے بغیر توبہ کرے گا اور یہ کہے گا کہ میں توبہ تو کر رہا ہوں لیکن گناہ کروں گا، اس لیے کہ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، تو علماء صلحاء نے لکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے بندے سے توبہ کی توفیق چھین لیتے ہیں، پھر اس کو وہ مواقع میسر نہیں ہوتے کہ وہ توبہ کرے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ایک جماعت ایسی ہے کہ جس کے دلوں کے اوپر اللہ نے غلاف چڑھا دیے، کلا ہرگز نہیں، بلّہ بلکہ، قلوبہم ان کے دلوں کے اوپر، ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، انہوں نے ایسے کام کیے، انہوں نے ایسے اعمال کیے کہ ہم نے غلاف چڑھا دیا ان کے دلوں کے اوپر، زنگ ڈال دیا، اب وہ جو ہے واپس آنے کے لیے سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم نے فرمایا ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، آئے گا جب میری طرف تو میں اپنے بندوں میں داخل کروں گا اور جنت میں داخل کروں گا، لیکن جو نہیں رب کی مانے گا وَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، جب اللہ کی پکڑ میں آئے گا، اللہ کی گرفت میں آئے گا، يُعَذِّبُ میں عذاب دوں گا، عَذَابَهُ أَحَدٌ آج سے پہلا ایسا عذاب دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا، وَلَا يُؤْسِكُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور گرفت اتنی مضبوط کروں گا، پکڑ اتنی مضبوط کروں گا کہ ایسی پکڑ کائنات میں اس نے کبھی دیکھی نہیں ہوگی، وَثَاقَهُ ایسی گرفت ڈالوں گا، احد ایسی آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جب بندہ رب کی نافرمانی کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کا وہ جرم سامنے آ گیا، بغیر توبہ کے مر گیا، تو میدان محشر کو جہنم میں لایا جائے گا اور 70,000 زنجیروں کے بیچ جہنم کو جکڑ کر لایا جائے گا، اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے نے پکڑا ہوگا اور ہاتھوں سے کھسک رہی ہوگی، نکل رہی ہوگی، اور تم اس دن دیکھو گے کہ اس دن فرشتوں کو بھی صف میں لگایا ہوگا، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور ایک دن آنے والا ہے جب فرشتے صف میں مجرموں کی طرح کھڑے ہوں گے، وَجِيَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور جہنم کو بھی رب میدان محشر میں لائے گا، اور تم دیکھو گے کہ زمین کو کیسے توڑا ہوگا، زمین کو کیسے غرق کیا ہوگا، تم دیکھو گے کہ تمہاری نیکی تمہارے سامنے ہوگی، تمہاری بدی تمہارے سامنے ہوگی، تمہارے اعمال تمہارے سامنے ہوں گے۔ دنیا کے اندر رب نے ایک مہلت کا دروازہ کھول کے رکھا ہے، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشفقانہ محبتانہ دعاؤں کی بنا پر رب نے آج تک مہلت دے کر رکھی ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں، دنیا کا عجیب المیہ ہے کہ تم دنیا میں جرم کو اگر اقرار کرو گے تو تمہیں سزا یافتہ مجرم کہا جائے گا، اور رب کے سامنے اگر جرم کا اقرار کرو گے تو رب کے سامنے معاف کر دیے جاؤ گے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے گناہ ہو گیا ہے، بدکاری ہو گئی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ کہیں تجھے دھوکہ تو نہیں لگ گیا، ٹپلے میں تو یہ بات نہیں کہہ رہی ہے؟ فرمایا نہیں، مجھ سے بدکاری ہوئی، سامنے کھڑی تھی، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور دائیں طرف پھیر لیا، وہ عورت یہاں سے یہاں آئی، یہاں بھی یہی بات کہی، حضور علیہ السلام نے بائیں جانب چہرہ پھیرا، وہ بائیں جانب سے آ کر یہی کہتی ہے، حضور نے پیچھے کی طرف مڑے، پیچھے کھڑی ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہوا ہے، یہ میرے پیٹ کے اندر بچہ پل رہا ہے، مجھ سے گناہ ہوا۔ تو جناب رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ جب یہ پیدا ہو جائے تو پھر آ جانا، اس لیے کہ گناہ تیرا ہے، قصور تیرا ہے، یہ پیٹ میں پلنے والے کو کیوں مارا جائے، اس کو کیوں سزا دی جائے؟ چنانچہ بچہ پیدا ہوا، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پہنچی، کہا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچہ پیدا ہو گیا، کہا جاؤ 2 سال دودھ پلاؤ، اور جب یہ روٹی کا ٹکڑا اپنے دانت سے کاٹ کر کھانے لگ جائے تو واپس آ جانا۔ 3 بڑی مہلتیں دی کہ واپس نہ آئے، توبہ کر لے، رب معاف کر دے گا۔ تو بچہ چلتا ہوا آیا، روٹی کا ٹکڑا کھا رہا تھا، کہا لے کر آ گئی ہوں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کرنے کا حکم دیا۔ سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں میں نے پتھر مارا، اور پتھر کا لگنے پر جو خون اس کے سر سے ابلا اور میرے چہرے پر آ کر لگا، تو میں نے کہا کیسی ظالم عورت ہے، بدبخت ہے کہ اپنے نام پر بھی داغ لگوا دیا، ماں باپ کے نام کو بھی خراب کیا، خاندان کے نام پر بھی جو ہے یہ داغ لگوا دیا۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو برا بلا مت کہو، آج مدینے کے اندر اس کی توبہ میں سے حصے کو تقسیم کر دیا گیا ہے۔ آج مدینے والوں میں اس توبہ کو تقسیم کیا، اور تمام گنہگاروں کے گناہ کو اللہ نے اس کی وجہ سے معاف کر دیا ہے۔ اس لیے تو اللہ رب العزت نے خود فرمایا انا غفور الرحیم، میں معاف کرنے والا ہوں۔ 2 صفات، رؤوف رحیم، غفور رحیم، رحم کرنے والا، معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا۔ اپنے محبوب کے نام کے ساتھ بھی یہی لفظ لگایا، رحمت للعالمین، میرا محبوب بھی مہربان ہے کس کے لیے؟ عالمین کے لیے، اور رحمت ہے ساری کائنات کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک کافر کا جنازہ نکلا، امت کے اندر اتنا بے دردی کا المیہ پیدا ہوا کہ نہ تو دل کمزور، نہ دل جو ہے، قرآن کریم نے فرمایا کہ جب ان کے سامنے یہ رب کی نشانیاں کھلتی ہیں، جب ان کے سامنے یہ حالات آتے ہیں، جب یہ اپنوں کے جنازے رکھتے ہیں، جب یہ حادثات دیکھتے ہیں، جب ان کے اوپر عذاب لائے جاتے ہیں، جب ان کو تھوڑی تھوڑی جو ہے تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں، تو یہ رب کے سامنے کیوں نہیں اپنے آپ کو جو ہے دستبردار ہوتے، کیوں توبہ نہیں کرتے؟ پھر قرآن نے فرمایا یہ کیسے لوگ ہیں، ان کے سینوں کے اندر دل ہیں یا پتھر ہیں؟ قرآن نے جواب دیا نہیں، پتھر تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پتھر بھی رب کے غضب سے، رب کے خوف سے لرزتا ہے، پگھلتا ہے، لیکن انسان کسی اور شے کو اپنے دل میں بسا کر رکھا ہے۔ تو ہمارا دل اتنا سخت ہو گیا کہ اپنے جنازوں کو اٹھایا، یکے بعد دیگر قبریں کھودیں، یکے بعد دیگر اپنے ہاتھوں سے مردوں کو غسل دیا، لیکن کسی کے کان پر جھوں تک نہیں رینگی کہ مجھے بھی مرنا ہے، مجھے بھی رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ فرمایا کل نفس ذائقۃ وانما توفون اجورہم یوم القیامہ۔ مر کے مر جانا ہوتا گناہ کرتے رہتے، مر کے مر جانا ہوتا پوچھنے والا نہ ہوتا تو جیسی زندگی چاہتے گزارتے، رب کے سامنے ایک جواب دینا ہونا ہوتا تو جیسے چاہتے زندگی گزار جاتے، لیکن فرمایا فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، فرمایا جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا، تب جا کر کامیابی کا پروانہ ملنے والا ہے۔ تو فرمایا انسان 80 سال کا ہو گیا، 90 سال کا ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، ٹانگیں کب کپا رہی ہیں، قبر تک اس کے پاؤں پہنچ گئے، سانس نہیں لی جا رہی، اس کے باوجود بھی رب کی بارگاہ میں کسی کے سامنے جو ہے دل نہیں لرزتا کہ اب رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، مرنا ہے۔ غیبت صبح سے شام تک ہماری زبانوں پر، طنز اور کردار کشی ہمارا المیہ ہے۔ ایک تو زندے کی تو زندہ، ہمارا معاشرہ اتنا گر گیا، ہم انسان برائے انسان اتنا ظالم ہو گئے کہ مرنے والے کے بعد بھی کردار کشی ہو رہی ہے۔
جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے کسی مسلمان بھائی کے اندر 99 عیب ہیں، ایک خوبی ہے تو اس ایک خوبی کے گن گاؤ، اس لیے کہ 99 کو چھپا دو۔ اگر تم چھپاؤ گے قیامت کے دن تمہارے نامہ اعمال پر پردہ ڈال دیا جائے گا، اور اگر تم دنیا والوں کے سامنے کسی کے عیبوں کو اور کسی کے کردار کشی کرتے ہوئے، غیبت کرتے ہوئے، بہتان لگاتے ہوئے مر گئے تو اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری امتی تک تمہارے سارے نامہ اعمال کو سب کے سامنے رکھا جائے گا، اور پھر یوں کہا جائے گا یہ ہے مجرم، یہ ہے ظالم۔ تو گویا دنیا کی رسوائی سے آخرت کی رسوائی بڑی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا 80 سال، 90 سال، 100 سال دنیا کے اندر ایک بار بھی رب کو نہیں پکارا سوائے اس دن کے کہ جب وہ مسلمان ہوا تھا اور کلمہ پڑھا تھا۔ گناہ اتنے کرے کہ جتنے دنیا کے اوپر درخت ہیں، زمین کے اوپر ریت کے ذرے ہیں، آسمان سے بارش کے قطرتے اترتے ہیں، ایک بار دل میں ندامت کے آنسو بہائے اور یہ کہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، غفرت لک ولا ابالی، سب کو معاف کر دوں گا، نہیں شکوہ کروں گا، سب کو معاف کر دوں گا۔ لیکن اگر اس معاملے پر آپ نہیں آئے تو قرآن کریم کی ایک سورت ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ۔ تم جانتے ہو یہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی امد ممددہ۔ مؤصدہ فرمایا جیسے یہ سڑک کے نیچے پانی نکالنے والا ڈرم لگاتے ہیں، اس طرح کی جہنم ہے، فی امد ممددہ، اس کے اندر ان کو ڈالا جائے گا اور موند دی جائیں گی آگ کے، ان کے آگ کے بنائے ہوئے وہ اس طرح کے ان کے اوپر موند دیے جائیں گے، آگ کے تندور ان کے اوپر موند دیے جائیں گے، ان کے اندر ان کو جلا دیا جائے گا، اور پھر عبرت کا نشان بنا کر کہا جائے گا تجھے ہم نے یہ کہا تھا کہ تو رب کے سامنے کھڑے ہو کر تجھے یہ تمام چیزوں کا حساب کرنا تھا، دینا تھا، کذبوا بآیاتنا کذابا، نہیں مانتا تھا، جھٹلاتا تھا۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، چکھاؤ اس کو آج عذاب، اور ایسا عذاب چکھاؤ کہ آج سے پہلے اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اللہ حمیما وغساقا، حمیم غساق دے دو، ایسا گرم پانی دو، ایسی پیپ دو کہ گرم پانی ان کے جو ہے سامنے لایا جائے تو ان کی آنتریاں، ان کے آنکھیں پیٹ کے راستے سے ہو کر پیشاب والے راستے سے باہر نکل جائیں گی، اور ان کو ایسی پیپ پلاؤ کہ جو پیپ جہنم میں جہنمی بدبو سے بھی پریشان ہے، یہ ان کے اوپر جو ہے عذاب لایا گیا، اور کیا کہا جزاء وفاقا، ان کو یہ بدلہ دیا گیا، اور اللہ بدلے میں کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ تو میرے ایمانی بھائیو، یہ زندگی کا بہت بڑا المیہ ہے کہ موت آنی ہے اور رب کے سامنے جانا ہے اور حساب و کتاب دینا ہے، چھپ نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے۔ اللہ اس سے پہلے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔